ہماری طرف سے تم آزاد ہو سالس. کے پاس جاؤ اور ختم کرو اس سو کالڈ شادی کو. خدائے موت ہے. وکیل کے بچی آپ لوگوں کے رستے میں حائل نہیں ہے. اب میری جانتی ہیں آپ یہ شادی شروع سے ہی بڑی غلط فہمی کا شکار تھی. تہذیب بھی سالس سے کافی ناراض ہوگی اور اسے یہی کہے گی کہ اگر وہ سو کالڈ شادی کو ختم کرنا چاہتا ہے تو جلد سے جلد ختم کر دے، وفا کو طلاق دے اور اس شادی کو ہی ختم کر دے. دوسری طرف عثمان صاحب کی ساری غلط فہمیاں دور ہو چکی ہیں. وہ خود بھی وفا کے سر پر ہاتھ رکھ چکا ہے اور کہہ چکا ہے کہ اب سالس ان کی طرف سے آزاد ہے. یہ شادی ایک غلط فہمی کی بنیاد پر ہوئی تھی اور اب وہ نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹی اس گھر میں رہے. وفا چپ چاپ اپنے باپ کا فیصلہ سنے جائے گی. دوسری طرف شفا ہے جو بہت زیادہ پریشان ہوگی. اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ وہ کرے تو کیا کرے. سالس بھی بالکل خاموش ہے. سالس کسی کو کوئی جواب نہیں دے رہا. تہذیب اور اس کے ہسبینڈ تو یہی چاہتے ہیں کہ وفا ان کی بہو ہے اور اسی گھر میں رہے، مگر وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر سالس کا رویہ ہی وفا کے ساتھ ٹھیک نہ ہو تو وفا کے یہاں رہنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. اسی لیے وہ اپنی بھتیجی کو مزید دکھ نہیں دینا چاہتی ہیں. تحریم بہت زیادہ غصے میں ہوگی. اسے لگے گا کہ اس کی بہن نے اس کا راز فاش کر کے کچھ اچھا نہیں کیا. اگر یہ راز مزید کچھ دنوں تک چھپا رہتا تو وفا کو طلاق ہو جاتی اور وفا کے طلاق ہونے کے بعد تحریم صاحبہ ایک دفعہ پھر اس کی ماں پر اور اس کے کردار پر انگلی اٹھاتی. اس کا باپ تو پہلے ہی اسے بزن تھا، اب تو سب کچھ ہی نارمل ہو گیا. عثمان صاحب کو بھی پتہ چل گیا کہ اس کی بیوی بے وفا نہیں تھی اور نہ ہی اس کی بیٹی اس طرح کی ہے.